بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے شیان علی کو تمام مکاتب فکر سے بلند و برتر اور افضل رکھا۔ عزیزان گرامی قدر، چند غیر شیعہ حضرات کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ نہج البلاغہ میں سے چند خطبات اور مکتوبات کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دشمنان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی معاذ اللہ شان بیان کی، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ماضی میں چند ایک ایسی ویڈیوز بنائی جس میں انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات کو سامنے رکھا اور اپنا مرضی کا مطلب اور مفہوم انہوں نے گھڑنے کی کوشش کی اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منسوب کیا کہ انہوں نے خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں کی شان کو معاذ اللہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح وائس آف آزاد کے ایک ہمارے بھائی ہیں، اکبر آزاد بھائی صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے نہج البلاغہ کے ایک مکتوب ایک خط کو سامنے رکھا جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ ابن ابو سفیان کو لکھا، اور اس میں انہوں نے بھی دشمنان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خلافت کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ان کا جو اپنا ذاتی مفہوم تھا اس مفہوم کو انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس خط کی طرف چلتے ہیں، پھر اس خط کی حقیقت اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ نہج البلاغہ میں سے انہوں نے جو مکتوب نمبر پیش کیا وہ مکتوب نمبر 6 جو صفحہ نمبر 643 پر ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے نام خط: جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ اب نیچے انہوں نے یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تمام اہل مدینہ نے بلا اتفاق بیعت کر لی تو معاویہ نے اپنے اقتدار کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے ان کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ کی خلافت کی صحت اور محل کو نظر قرار دینے کے لیے یہ عذر تراشا کہ یہ عمومی انتخاب سے قرار نہیں پئی، لہٰذا اس انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب عام ہونا چاہیے، حالانکہ جس خلافت سے اصول انتخاب کی بنیاد پڑی وہ ایک ناگہانی صورتحال کا نتیجہ تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے، آپ خود پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ بیسیکلی اگر وائس آف آزاد کے اکبر آزاد بھائی صاحب نے خطبہ پیش کیا تو سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو حالات و واقعات تھے ان کی بھی حقانیت آپ تمام حضرات کے سامنے رکھتے، جس طرح معاویہ ابن ابو سفیان جو پہلے تینوں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی خلافت کے گن گایا کرتا تھا، ان کی خلافت کو حق جانتا تھا معاویہ ابن ابو سفیان۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری خلافت آئی تو خلافت خود چل کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس میں کوئی انہوں نے خلافت کے لیے اب خلافت ان کا حق تھا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس وقت اہل مدینہ کا یا اس وقت کے مسلمانوں کا کوئی اور چارہ کار ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور انہی اصولوں کے مطابق جو انہوں نے اپنے لیے اپنا لیے تھے اس وقت کے لوگوں نے، انہی اصولوں کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، حالانکہ خلافت تو شروع سے ہی ان کا حق تھا، لیکن جو اہل مدینہ تھے یا جو اس وقت کے مسلمان تھے ان لوگوں کے نزدیک جو خلافت کے اصول تھے، جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلی تینوں خلافتوں پر بیعت کی، انہی اصولوں کے مطابق انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا اگر بیعت کی۔ اگر اس وقت کوئی اور ہوتے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی اور، اگر کوئی ایک بھی ایسا شخص ہوتا جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اعلانیہ طور پر اس وقت مدینہ میں ان کی مخالفت کرتا تو ضرور اس وقت کے لوگوں نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، نہ کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر۔ تو اب معاویہ ابن ابو سفیان جن اصولوں کے گن گاتا تھا انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ظاہری خلافت آ رہی تھی، تو معاویہ بن ابو سفیان نے انکار کیا تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ بن ابو سفیان کو الزامی طور پر یہ جواب دیا کہ تم جس خلافت کے جن اصولوں کو یا جن قاعدوں کو
تم رد کر رہے ہو انہی قاعدوں اور اصولوں کے مطابق جو پہلے تینوں خلیفہ گزرے ہیں، انہی کو تم خلیفہ برحق سمجھتے ہو، تو لہٰذا اگر تم میری خلافت کو یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے جو اصول و قوانین ہیں اگر تم ان کو غلط سمجھتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت غلط تھی، حضرت عمر کی غلط تھی، حضرت عثمان کی خلافت جو تھی وہ غلط تھی، ناحق تھی، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن معاویہ ابن ابو سفیان کے نزدیک پہلی تینوں خلافتیں حق تھیں، تو انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم یہ کہو کہ یہ علی بن ابی طالب کی خلافت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پہلے تینوں کی خلافتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ الزامی طور کے جو آپ کے طور پر مولا علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان کو یہ جواب دیا تھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو معاذ اللہ حق جانتے تھے۔ یہ جو مفہوم آپ نکال رہے ہو یہ آپ کا اپنا ذاتی مفہوم ہے۔ ابھی مثال کے طور پر الزامی جواب کسے کہتے ہیں؟ اس کے یہ اس معاملے کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام نے جو معاویہ بن ابو سفیان کو ایک الزامی جواب دیا تھا یہ المسند امام احمد ابن حنبل۔ اب یہ مثال کے طور پر یہ روایت میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی جلد ہفتہ میں جی، اور صفحہ نمبر 339 پر۔ اب یہ حدیث اور روایت یہ ذرا لمبی چوڑی ہے عزیزان گرامی قدر، یہ اس کا مفہوم میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ جب جناب عمار ابن یاسر علیہ السلام کو شہید کیا تھا باغی گروہ نے، تو جب معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس یہ خبر پہنچی تو معاویہ ابن ابو سفیان نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم نے تو عمار ابن یاسر کو شہید نہیں کیا، ان کو تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شہید کروایا، کہ وہ نہ لے کر ان کو آتے تو یہ نہ شہید ہوتے۔ تو اس پر بھی مولا علی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابو سفیان کو جس طرح الزامی جواب دیا تھا کہ اگر تم یہ دلیل رکھتے ہو تو یہ مانو کہ جنگ احد میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر حمزہ علیہ السلام کو جو جنگ احد میں لے کر گئے اور جناب امیر حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے، تو پھر ان کا قتل بھی معاذ اللہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالو۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کی یہ جو دلیل ہے یہ سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ جی علی ان کو لے کر آیا جناب عمار کو تو وہ شہید ہو گئے، تو لہٰذا ان کے جو قاتل ہیں یا ان کا جو قتل ہے وہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کے سر ہے۔ تو اسی طرح جو مولا علی علیہ السلام نے الزامی جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم یہ دلیل بناتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ جناب امیر حمزہ علیہ السلام کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا تھا۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں یہ مطلب نکالا جا سکتا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جناب امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کروایا۔ تو اسی طرح یہ نہج البلاغہ میں بھی معاویہ ابن ابو سفیان پہلے جن تینوں خلافتوں کے گن گاتا تھا اور جن اصولوں کے گن گاتا تھا، اگر انہی اصولوں کے مطابق اگر اہل مدینہ کو یا اس وقت کے مسلمانوں کو کوئی اور چارہ کار نہیں ملا تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی اور کی بیعت کر لیں، تو انہی اصولوں کے مطابق اگر ان کی بیعت ان لوگوں نے کی تھی جو کہ ان لوگوں نے گزشتہ جو خلفاء گزرے تھے انہی کے جو اصول اور قوانین تھے انہی کے مطابق ہی کی تھی نا۔ تو اگر تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس خلافت کا انکار کرتے ہو تو پہلے تینوں خلفاء کا بھی تم انکار کرو جن کے گن گاتے ہو۔ اتنی سی بات، اور اس کو اپنی مرضی کا یہ جناب مفہوم نکال کر مطلب نکال کر آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر واقعہ پیش آتا ہے یا اگر کوئی بھی کسی سے الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں مصلحت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کا پس منظر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ جن اصولوں کا ایک بار بار جو میں بات کر رہا ہوں کہ جن اصولوں کے اوپر یہ معاویہ ابن ابو سفیان تنقید کرتا تھا، انہی اصولوں کے اوپر انہی کی خلافتیں کھڑی تھی، باطل خلافتیں کھڑی تھی جن کے وہ گن گایا کرتا تھا معاویہ ابن ابو سفیان۔ اور مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے، خلیفہ بلا فضل۔ تو یہ جو چوتھی خلافت آپ لوگوں کے نزدیک ہے، یہ آپ کے بڑے بڑے محدثین بھی لکھ کر گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ بائی چانس، کئی لوگ بائی چانس کہتے ہیں کہ بائی چانس ان کی خلافت آئی تھی، تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے سلسلہ خود سے حضرت ابو بکر نے چلا دیا تھا تو کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ لوگوں نے نہ مان لیا۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن الزامی جوابات کو دلیل بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ مولا علی علیہ السلام سے اگر اس طرح کے الفاظ نکلیں تو اس کا یہی مطلب ہے، یہی مفہوم ہے جو آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالکل بھی نہیں، اس کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے یا جو مصلحت ہے سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے، اور ایک کم عقل سے کم عقل شخص بھی اس چیز کا اندازہ
لگا سکتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ کس بنا پر کہے تھے، یا ان کے ان الفاظوں کے پیچھے کی جو حقیقت ہے، حقانیت ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات تھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔